یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے اور یہ جہنم کی راہ ہے۔ لیکن یہ امت خود بھول گئی کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، شیطان اور رحمان میں فرق کیا ہے، قرآنی راستے میں اور باطل راستوں میں فرق کیا ہے، اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے اور اللہ رب العالمین نے جو حقوق ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، عائد کیے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، ہم نے خود بھلا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور ساری انسانیت کو خصوصی عمومی طور پر اور اس امت کو خصوصی طور پر پیدا کیا تھا کہ یہ امت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی۔ ہم نے یا اس امت نے اللہ کے علاوہ کتنی جگہوں پہ اپنی عبادتوں کی بھیٹ چڑھا دی ہے، کتنی جگہوں پہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا ہے، کتنی جگہوں پر ہماری ماؤں اور بہنوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا ہے اور اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ خود ہم اور آپ دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے، صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ اندازہ ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبے کے لیے تو لڑائیاں بہت ہیں، اس مقام و مرتبے کے نام پر لڑائیاں بہت ہیں، اس مقام و مرتبے کے نام پر جھنڈے خوب پھہرائے جاتے ہیں، اس مقام و مرتبے کے نام پر جلسے اور جلوس خوب کیے جاتے ہیں، لیکن اس مقام و مرتبے کا تقاضا کیا ہے، اس مقام و مرتبے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس مقام و مرتبے کا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، یہ ہم نے بلا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ایمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد جو اس امت پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے عظیم فریضہ اور ایسا فریضہ جو کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا ہے، وہ نماز کی، وہ نماز کا فریضہ۔ نماز کو ہم نے، چاہے وہ ہمارے مرد ہوں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، چاہے وہ ہمارے بوڑھے ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں یا بچے ہوں، سب نے نظر انداز کر دیا۔ اتنی مشہور عبادت تو شاید کوئی ہے ہی نہیں، جتنا ظلم اس عبادت پر ہم نے کیا، اس امت نے کیا ہے، اتنا کسی عبادت پر ظلم نہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کسی نہ کسی حال میں صدقہ خیرات لوگ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے توفیق ہوتی ہے، اگر مال ہوتا ہے چاہے جس نیت سے ہو، حج اور عمرہ کر آتے ہیں، روزہ کسی نہ کسی نیت سے رکھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی جو پوزیشن ہے ہماری اور آپ کی، یہ کیا، اس کی کیا درگتی ہم نے بنائی ہے، ہم اور آپ خود فیصلہ کریں، جس کو اللہ رب العالمین نے کسی حالت معاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی حالت یہ ہے کہ ہمارا مال ایک خاص مقدار تک پہنچے گا تب وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہمارا مال ایک خاص مقدار میں جو تقریباً 87 گرام سونا اور 612 گرام چاندی کے مطابق یا اس کی قیمت کے برابر ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، اگر ہم بیمار ہیں تو اس حالت میں ہمیں نہیں رکھنا ہے، بعد میں ہم اس کی قضا کریں گے، یا اسی طرح سے اگر مسافر ہیں تو ہم اس حالت میں رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے حج اور عمرے کی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مالی صلاحیت اور جسمانی صلاحیت، دونوں صلاحیتیں ہیں، تب تو وہ ہم پر فرض ہے، ورنہ وہ فریضہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی حالت معاف نہیں کیا، چاہے سفر کی حالت ہو، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہو، ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے قرآن نے سکھلایا ہے، نبی نے سکھلایا ہے۔ بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں جس میں آپ، جس مرض میں آپ جب داخل ہوئے یا جو مرض اور بیماری آپ کو جب لاحق ہوئی، اس کے بعد پھر آپ جانور نہیں ہو سکے، اس بیماری سے آپ کو شفا نہیں مل سکی اور اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی اور جا کر کے بیٹھ کر کے آپ نے امامت فرمائی ابو بکر کی، اور ابو بکر نے امامت فرمائی صحابہ کرام کی۔ اور اسی طرح سے اسی بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے بڑا قریب تھا، آپ کا کمرہ
بہت قریب تھا اور آپ دیکھتے رہتے تھے کہ صحابہ کرام نماز کے لیے جمع ہیں، تو آپ نے باضابطہ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ تیار ہوئے کہ آپ چلیں گے نماز کے لیے، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی منگایا، پھر غسل کیا، اور پھر آپ جب کھڑے ہوئے کہ اب نماز کے لیے چلیں، صحابہ کرام انتظار میں ہیں، تو پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری بار آپ نے غسل کیا، یعنی تین بار مرض الموت میں، موت کی بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جانے کی کوشش کی۔ یہ اتنی اہم عبادت، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو امت پر عائد کیا ہے وہ نماز ہے۔ اور ابتدائی دن سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت ملی، آپ کو مکہ میں دعوت کا حکم ہوا اور تبلیغ کا حکم ہوا، اسلام کی تبلیغ کا، وہ اسی دن سے دار ارقم میں جمع ہو کر کے مسلمان کیا کرتے تھے؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے، صبح شام کی 2 وقت کی نمازیں تھیں، وہ چاہے جس شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے باضابطہ نہ اس کا حکم نازل فرمایا تھا اور نہ اس کا طریقہ نازل فرمایا تھا، نہ اس کا وقت نازل فرمایا تھا، اس لیے کم از کم 2 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ اسراء اور معراج کا سفر کرا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک کا سفر کرایا، تو 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے اس پوری امت کو جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ تھا، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ اور ساری عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرض کیا ہے۔ اس کی بلندی، اس کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے نبی کو 7ویں آسمان پر بلایا، اپنے قریب بلایا، اور وہاں سے آپ نماز کا فریضہ لے کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اس کا وقت اور طریقہ بھی لے کر آئے، یہاں تک کہ وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، نماز کے اوقات متعین کیے۔ جبریل امین جو کچھ لے کر آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نماز کا وقت بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وضو کا حکم اور وضو کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جب یہ طریقہ دیا، یہ فریضہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اپنی زندگی میں اس طرح سے واضح کر دی کہ آپ گویا نماز آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کہیں سفر پر نکلتے تھے تو نماز، آپ سفر سے لوٹتے تھے تو نماز، سورج گرہن لگتا تھا تو نماز، چاند گرہن لگتا تو نماز، مسجد میں داخل ہوتے تو نماز، اسی طرح سے کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو نماز، اور کوئی انعام ملتا، کوئی خوشحالی آتی، کوئی خوشی ملتی، ایسی حالت میں بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اپنے مسند میں ایک حدیث روایت کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر صلی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا، جب بھی کسی معاملے سے آپ کو گزرنا ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس شخص جیسی ہے جس شخص کے دروازے پر نہر ہو، اس کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہے اور اس نہر میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے، 5 وقت غسل کرتا ہے، تو بتاؤ اس کے بعد پھر اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اور صحابہ کرام کے واسطے سے اس امت کو سمجھانے کے لیے، اس امت کے مردوں کو بھی سمجھانے کے لیے، اس امت کی عورتوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ مثال دے کر کے بتایا کہ بتاؤ اس کے جسم پر جو 5 وقت اپنے دروازے پر جو نہر ہے اس میں وہ غسل کرتا ہے،
تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اس کی زندگی میں اسی طرح سے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، میری خواہش یہ ہے، میرے دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے، میرے دل میں کبھی کبھی یہ ارادہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنی جگہ پر امامت کا حکم دے دوں اور میں نکل جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو نمازوں میں نہیں آئے، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نابینا صحابی ہے، ایک نابینا صحابی ہے اور عمر دراز ہے، یہ آنکھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے، بوڑھے صحابی ہیں۔ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں، میں کیسے مسجد آؤں؟ میں تو مسجد آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، میرا کوئی پکڑا کر لے جانے والا بھی مسجد تک نہیں ہے، مسجد بھی میرے گھر سے کافی دور ہے، مسجد اور میرے گھر کے درمیان بہت ساری جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں اور بہت خطرناک قسم کے درندے بھی ہیں، میں کیا کروں؟ میرے لیے کوئی حکم لگائیے، مجھ پر میرے لیے کوئی حکم بیان فرمائیے، مجھ کو کوئی چھوٹ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس برگزیدہ اور بڑے قریبی صحابی سے کہتے ہیں بار بار کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو، مؤذن کی آواز سنتے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ اور ہر بار وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں یہ تو سنتا ہو۔ کہا کہ تم مسجد آیا کرو، مسجد آیا کرو، نماز کی اسی اہمیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی نماز میں جو بعض علماء کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بعض نے حالانکہ اس فریضے کو منع کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ یہ 5 وقت کی نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ نماز فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی، بہرحال چاہے وہ نفل نہیں ہو چاہے فرض نہیں ہو، لیکن اتنی لمبی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے تھے رات کی، جس کو تہجد کی نماز امت کہتی ہے، کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا نام ہمارے مرد بھی لیتے ہیں، ہماری عورتیں بھی لیتی ہیں، بچے بھی لیتے ہیں، بچیاں بھی لیتی ہیں، اور ساری امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے جیسا کہ دعویٰ ہے، لیکن کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ نماز کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سر دھنتے تھے، اس قدر پریشانی اٹھاتے تھے، کہتے ہیں کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے نبی اتنی لمبی نماز پڑھے اور ہم فرض تک کو بھول جائیں، سوچنے کی چیز۔ ہماری خواتین بھی تنہائی میں جا کر اپنے گھروں میں سوچیں کہ وہ نمازوں کی کتنی پابند ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صومالیہ ایک ملک ہے جہاں کی راجدھانی ہے مقدیشو کا ایک نوجوان جو گانے بجانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، بہت اچھی آواز تھی اس کی، بہت گاتا تھا وہ، اور اس کے پروگرام بڑے مہنگے ہوتے تھے، بہت زیادہ پیسے لے لے کر وہ پروگرام میں جا کر شریک ہو کر گانا گاتا تھا۔ خواتین غور سے سنیں، اس لیے کہ خواتین چاہیں تو ان کے گھر کا نظام پورے طور پر بدل سکتا ہے۔ وہ نوجوان ایک دن تیار ہو کر کے باضابطہ مغرب کے بعد وہ پوری طرح سے اس پر کسی پروگرام کے لیے تیار ہو کر کے نکلنے والا تھا، اس کی اہلیہ اور اس کی بیوی نے اسے بلایا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہے پروگرام میں جائیے، لیکن کیا آپ اذان کی آواز نہیں سنتے؟ بیوی اس کو سمجھا رہی ہے کہ کیا آپ کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، وہ آدمی وہ بیان کرتا ہے کہ
مجھے ایسا لگا کہ اس کی بات کا مجھ پر اثر ہو جائے گا، میں گھر سے جلدی سے نکل کر بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کی وجہ سے میرا پروگرام فیل ہو جائے۔ چنانچہ وہ نکل جاتا ہے نوجوان، وہ اپنی گاڑی میں جو اس کی مہنگی گاڑی تھی، بہت قیمتی اور آرام دہ گاڑی تھی، اس گاڑی سے وہ چلا جاتا ہے اور جہاں پروگرام ہے وہاں پہنچتا ہے۔ ویسے ہی اس کے کانوں سے عشاء کی اذان کی آواز نکلتی ہے، مؤذن پکار رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہ شخص گاڑی گھر جانے کی گاڑی سے پروگرام کی طرف رخ کرنے کے بجائے گاڑی کو موڑ دیتا ہے اور چلا آتا ہے مسجد، اور مسجد کے نظام سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے۔ مسجد میں وہ عشاء کی نماز کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اسے کتاب دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، صحیح بخاری اور حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اسے دی جاتی ہیں، اور وہ وہاں سے پھر پروگرام میں جانے کے بجائے سیدھے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو مبارکباد دیتا ہے کہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ تو عورتیں، خواتین چاہیں تو اپنے گھر کا نظام بدل سکتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی نماز پر آمادہ کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔ یہ یقین جانیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم لوگ نماز ہی کو علامت سمجھتے تھے کفر اور ایمان، کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی پہچان تھی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ مشرک نماز قائم نہیں کرتے، مومن تو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی شروعات کی ہے جو 18ویں پارے کی صورت ہے، وہ شروعات ہی 18ویں پارے کی وہیں سے ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے کیسے مومنوں کے لیے رکھی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں مخلص ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے رب سے اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر سمجھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے جو تشریح کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندے کی گفتگو کو سنتا ہے اور کیسا انعام دیتا ہے اس پر غور کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جب اذا قال العبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قال العبد والحمد للہ رب العالمین، جب ہم بڑے صفائی ستھرائی کے بعد، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھلایا ہے اور جو نماز کا وقت بتایا ہے، وضو کے طریقے کو اسی طرح سے اپنا لینے کے بعد، وضو کے طریقے سے گزر جانے کے بعد، وضو کر لینے کے بعد جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دعائے استفتاح یا دعائے ثنا جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، کتنا خوش ہوتا ہے وہ رب۔ آپ دیکھیے اس کا اندازہ کیجیے کہ سارے بندوں کا جو الحمدللہ رب العالمین نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اپنے فرشتوں کے حمدنی عبدی، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری تعریف کی۔ اور جو لوگ جنہیں نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، جو نمازوں میں کھڑے نہیں ہوتے، جو الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ جملہ کہا
کیا کہتا ہے؟ غور کرنے کی بات کہ کس قدر اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ان سارے لوگوں کے جواب میں جو نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی۔ ایک ہی بات کہہ دیتا کہ ان سارے بندوں نے میری تعریف کی نہیں، ایک ایک بندے کا جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ایک سملر لفظ استعمال ہوا ہے کہ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اذا قال العبد الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اذا قال العبد مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، کیسے اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، غور کیجیے، جس سے وہ انسان محروم رہ جاتا ہے جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، نمازوں کی توفیق جنہیں نہیں ملتی ہے، وہ کس طرح سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین کے جواب میں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی، مجھے بزرگ بنا دیا ہے، برتر بنا دیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا نصف لعبدی و نصف لی و نصف لعبدی، عبادت بندہ میرے لیے کر رہا ہے اور مدد اپنے لیے مانگ رہا ہے، اس میں آدھا میرا ہے آدھا بندے کا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اعلان بھی کر دیتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کو میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو کچھ مانگ رہا ہے سب کے بندے دیتا ہوں اور دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ان ساری چیزوں سے وہ شخص محروم رہ جاتا ہے یا وہ خاتون محروم رہ جاتی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس قدر اہم عبادت ہے یہ، اس قدر اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی پوچھیں گے ان لوگوں سے، جنتی مردوں سے پوچھیں گے، جنتی عورتوں سے پوچھیں گی ما سلککم فی سقر، کیوں تم لوگ جہنم میں چلے گئے، کون سی چیز ہے جس نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا، جہنم کی آگ میں جلا رہی ہے، کون سی چیز ہے، کس وجہ سے، کون سا عمل ہے؟ تو کیا کہے گا وہ جہنمی، یا وہ جہنمی اگر خاتون ہے عورت ہے تو کیا کہے گی کہ لم تکن من المصلین، لم تکن من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اسی لیے ہم جہنم میں آئے۔ کس قدر اہم عبادت ہے، اس پر غور کیے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے اور علماء سلف نے، منہج سلف نے، سلف صالحین نے اس کی کس قدر اہمیت بیان کی ہے، اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن مردوں، مومن بندوں اور مومن بندیوں کی پہچان نماز کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ ان کی دوستی بیٹھ کر سیریل دیکھنے میں نہیں ظاہر ہوتی، فلمیں دیکھنے میں نہیں ظاہر ہوتی، ان کی دوستی گپ شپ میں یا دوسروں کی غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، دوسروں کی چغلی کرنے میں نہیں ظاہر ہوتی ہے، بلکہ ان کی دوستی ظاہر ہوتی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اپنی سہیلیوں کو اچھی باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے میں، اپنے دوستوں کو اچھے راستے کی طرف بلانے اور برے راستے سے روکنے میں ان کی دوستی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی دوستی ظاہر ہوتی ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانے اور شیطان کے راستے سے روکنے میں، ان کی دوستی ظاہر ہوتی ہے حق کی راہ دکھلانے اور باطل کی راہ سے روکنے میں، ان کی دوستی ظاہر ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کا حکم دینے اور نماز کو چھوڑنے سے روکنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ پہچان بتا رہا ہے، مومن بندوں اور مومن بندیوں کی پہچان بتا رہا ہے
کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور دینے والیاں ہوتی ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے اور روکنے والیاں ہوتی ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں مومن بندے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ مومنون میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایک تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ آپ حضرات جب اس سورت کو الٹیں گے، سورہ مومنون کو، اور 18ویں پارے کی شروعات میں شروع ہونے والی اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان شروع کی ہے نماز سے اور ساری پہچانیں بتائی ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ شروع کیا تھا نماز سے اور ان ساری پہچانوں اور علامتوں کے بتانے کے بعد کہ مومن مردوں اور عورتوں کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے، ایسے کاموں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا بازی نہیں کرتے، خیانت سے کام نہیں لیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں، سچی گواہیوں سے پیچھے بھی نہیں رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، ہمیشہ نماز سے وہ چست اور چاق و چوبند رہتے ہیں، نماز ان کی چھوٹ نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ نماز سے پیچھے رہنا، نماز میں غفلت برتنا، نماز کو جب چاہا پڑھ لیا جب چاہا چھوڑ دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علامت منافقوں کی بتائی ہے کہ منافقین نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کی حالت میں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، یہ سستی کی حالت میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نمازیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یہ اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اور آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں بھی جو لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ چست چاق و چوبند ہوتے ہیں، اور جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں ان کے یہاں سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی یاد آیا تو پڑھ لیا، کبھی موڈ ہوا تو پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، اس لیے کہ نمازوں سے غفلت جو لوگ برتتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل، جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک گڈھا ہے، اس گڈھے کی سزا رکھی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کا ایک گڈھا ہے، جو نمازی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں غافل رہتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون، اور جو اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم یراءون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون آپ پڑھے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک مومن مرد اور عورت کی علامت اور پہچان شروع کر رہا ہے تو نماز سے، ختم کر رہا ہے تو نماز پر، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے اس کے انعام کا، کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں، مال و جائیداد کے نہیں، دولت و ثروت کے نہیں، دنیا کی زمین و جائیداد کی نہیں، بلکہ یہ لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا بھیانک نقشہ کھینچا ہے سورہ معارج میں، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت میں جب اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم کی سزا سنا دے گا تو جہنمی یہ چاہیں گے، مجرم یہ چاہیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، دنیا میں انسان سارے کام اولاد کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ حلال کام ہو چاہے حرام کام ہو، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو چاہے سچ بول رہا ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہو چاہے کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہو،
چاہے کسی کی امانت ادا کر رہا ہو چاہے خیانت کر رہا ہو، سارے کام تقریباً وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ ہم خواہ مخواہ میں اس کو گناہ بے لذت کہہ سکتے ہیں کہ گناہ بے لذت کا عالم یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے جائیداد کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دان دہیج دے کر کے اس کو رخصت کر دیا، اس کا یہاں کوئی حق نہیں۔ جو غیر مسلموں کے یہاں سے، ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے یہاں سے، جیسا کہ ان کے یہاں رواج ہے، وہ کنیا دان کرتے ہیں کہ کنیا کو جب رخصت کر دیا دان دے کر کے تو پھر اب اس کے بعد اس کا کوئی حق اس گھر میں نہیں رہا۔ وہی ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے بیٹوں کا یہ سارا مال ہے، ساری جائیداد بیٹوں کا اس میں کیا حق ہے؟ اس فریضہ کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، جس فریضے کو انسان نہیں مٹا سکتا۔ انسان اس کو مٹا کر گناہگار تو ہو سکتا ہے، اللہ کی سزاؤں کا سزاوار تو ہو سکتا ہے، اللہ کے عذاب کا سزاوار تو ہو سکتا ہے، لیکن مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت میں جب یہی لوگ جہنم کا اعلان سنیں گے اپنے لیے، اپنے جرم کا جب یہ اعتراف کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے کہ اپنی اولاد کو اس کے بدلے دے دے اور جہنم سے نجات پائے۔ وہاں اولاد کو دینا چاہیں گے کہ اولاد بدلے میں دے دے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے وہ نجات پا جائے اپنی اولاد کا فدیہ دے کر۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو چاہے گا کہ فدیے میں دے دے، اپنے بھائیوں کو چاہے گا کہ فدیے میں دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ بلڈنگ، وہ محل، وہ گھر جسے وہ بڑا عالیشان بناتا ہے، بڑا خوبصورت بناتا ہے، اس انداز میں بناتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی میں رہے گا، اس کو چھوڑ کر جانا نہیں ہو سکتا۔ وہ بلڈنگ بھی چاہے گا کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور یہ بھی چاہے گا ایک مجرم انسان جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ زمین کی ساری چیزوں کو وہ اس عذاب کے بدلے دے دے اور عذاب سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے؟ فرماتا اللہ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑا بھڑکیلا عذاب ہے، بڑی بھڑکیلی آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے، نزاعۃ للشوائ، تو چمڑیوں کو کھینچ لینے والی آگ، نزاعۃ للشوائ، تدعو من ادبر وتولی، جو بھاگے گا، جو منہ پھیر کر کے بھاگے گا اسے بھی پکڑ، وجمع فاوعى، اور جو جمع کرے گا اس دنیا میں مال و دولت، اور اسی طرح سے جو گن گن کر کے یاد کر کر کے رکھے گا اسے بھی وہ گرفتار کر لے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی پیدا کیا گیا، بڑا لالچی ہے انسان۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی شر، کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی مشکل اس پر آتی ہے تو یہ لان تان کرنے لگتا ہے، اور جب کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی خوشحالی آتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے تو یہ بٹورنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو جمع کر کے سینت کر کے رکھ لے۔ بڑا عجیب انسان پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ ساری تمہید قرآن پاک کی ساری آیتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سارے لوگوں میں سے، ان مجرموں میں سے جو اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچوں، اپنے بھائیوں اور زمین کی ساری چیزوں کے وہاں کے عذاب کے بدلے دے کر کے چھوٹنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی سزا اس کے لیے سنا رہا ہے کہ چمڑیوں کو کھینچ لینے والی آگ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے یہ الگ کر دیا کچھ لوگوں کو، وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، نماز قائم کرنے والے، وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں جو اس دن کے عذاب سے بھی بچے رہیں گے۔ اس دن اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و جائیداد اور اپنی بلڈنگوں کو فدیہ میں دینے کی ضرورت میں نہیں پڑے گی، اللہ کی بھڑکی ہوئی آگ سے وہ دور رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ چمڑی کھینچ لینے والی آگ ہوگی،
اس سے وہ کوسوں دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا ہے اور وہ نمازی لوگ ہیں الا المصلین. الا المصلین. اب تصور کیجئے یہ نماز کس قدر. اور یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنی نمازوں پر وہ ہمیشگی برتتے ہیں. اور پھر آگے چل کر کے بہت ساری صفات جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، سورہ معارج جو دوسرے پارے کی صورت ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد آگے پھر یہاں بھی ختم اسی بات پر کیا کہ وہ الذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ معزز ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے اور معزز ہوں گے، عزت والے. اس قدر اہم عبادت کو ہم نے کس قدر نظر انداز کیا ہے، کس قدر ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اس عبادت پر کتنا ہم نے ظلم کیا ہے. یہ ہم اور آپ خود جائزہ لیں، خود سمجھیں کہ اس اہم عبادت کی پوزیشن ہم نے کیا بنائی ہے، اور سمجھنے کے بعد اگر سمجھ میں آئے تو لوٹیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف. اس عبادت کو گلے لگا لیں. جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اس مصیبت کو اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی درخواست کیجیے، روئیے، گڑگڑائیے، اور دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتا ہے. اگر ہمیں کوئی خوشی مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی شکر گزاری کیجیے.